بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الْمُقَدِّمَةُ الثَّانِيَّةُ بحث ہماری چل رہی تھی مقدمات حکمت میں۔ مقدمات حکمت کی بحث اس لیے آئی کہ صاحب الموجد نے فرمایا مطلق کی اطلاق پر دلالت لفظیہ نہیں ہے بلکہ یہ دلالت بحکم العقل ہے۔ عقل کب حکم کرے گا اطلاق پر؟ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ اس سے پہلے 3 مقدمات کا ہونا ضروری ہے۔ پہلا یہ تھا کہ متکلم مقام بیان پر ہو، جو کچھ وہ اس حکم کے موضوع کی اجزاء اور شرائط بیان کرنا چاہ رہا ہے وہ ساری بیان کر رہا ہو۔ اب اگر وہ کسی جز یا شرط کو بیان نہیں کرتا اور ہمیں شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں وہ اس کی جز یا شرط ہے یا نہیں، اب ہم کہیں گے اس لحاظ سے یہ مطلق ہے، لہذا اطلاق پر دلالت ہوگی۔ دوسرا مقدمہ مقدمات حکمت میں سے وہ یہ ہے کہ متکلم کی کلام میں کوئی ایسی چیز بھی نہ ہو جو موجب تقیید ہو، جو تقیید کا سبب بن سکتی ہو۔ گزشتہ درس میں نے گزارش کی تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ متکلم کی کلام میں کوئی ایسا قرینہ نہیں ہونا چاہیے جو اس کلام کے مقید ہونے پر دلالت کر رہا ہو۔ قرینہ یہ ساری باتیں آپ کی پڑھی ہوئی ہیں۔ بسا اوقات قرینہ متصلہ ہوتا ہے، یعنی اسی کلام میں مربوط قرینہ موجود ہوتا ہے، اور بسا اوقات وہ قرینہ منفصلہ ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں آغا شاکر، جب کوئی دینی طالب علم آئے مجھے بتانا۔ اب یہ دینی قرینہ ہے کہ آغا صاحب کی مراد کسی مدرسہ دینیہ کا طالب علم ہے، کالج اور یونیورسٹی والا طالب علم ان کا مقصود نہیں ہے۔ اب یہاں پر قرینہ واضح ہے، کلام کے اندر موجود ہے۔ لیکن ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ میں کہتا ہوں آغا شاکر جب کوئی طالب علم آئے مجھے بتانا۔ اب طالب علم وہ دینی ہو، وہ چاہے یونیورسٹی کا ہو، وہ کالج کا ہو، وہ پرائمری سکول کا ہو، سب پر صادق آتا ہے، مطلق ہو گیا۔ لیکن اگر بعد میں کسی اور کلام میں کہتا ہوں کہ ابھی کوئی دینی طالب علم نہیں آیا، تو یہ ایک قرینہ منفصلہ ہو جائے گا کہ اس طالب علم سے مراد بھی دینی طالب علم ہے۔ تو کلام متکلم میں کوئی ایسا قرینہ متصلہ یا منفصلہ نہیں ہونا چاہیے جس سے یہ پتہ چلے کہ یہاں مراد متکلم مطلق نہیں بلکہ مقید ہے۔ مقدمات حکمت میں سے تیسرا مقدمہ یہ ہے کہ وہاں کوئی قدر متیقن نہیں ہونا چاہیے۔ گزشتہ درس میں نے کہا تھا یہ جو قدر متیقن والی بات ہے یہ فقط مخاطب اور مخاطب کے درمیان ہوتی ہے، کسی اور کے لیے مخاطب ایک بات کرتا ہے، مخاطب سنتا ہے، اور مخاطب کے لیے معین ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں قدر متیقن، یقین ہوتا ہے کہ اس کی مراد فلاں ہے، بے شک اس نے مطلق کہا ہے۔ بڑی آسان مثال اس کی یہی ہوتی ہے کہ ایک شخص کسی کا ملازم ہے، ان کے گھر میں کام کرتا ہے یا ان کا کک ہے، اس کو پتہ ہے کہ میرے جو مالک ہیں یہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے، یہ برائلر مرغیاں
نہیں کھاتے، یہ جب بھی مجھے پیسے دیتے ہیں میں جا کے بکرے کا گوشت لاتا ہوں۔ آج اگر اس کو مالک نے دیے پیسے کہ جا گوشت لے آ، اب لفظ گوشت تو عام ہے، ہر جانور کے ہر اس سب پر گوشت صادق آتا ہے، لیکن اس مخاطب کے لیے قدر متیقن ہے کہ اس سے مراد ہر گوشت نہیں بلکہ فقط بکرے کا گوشت ہے، یہ ہوتی ہے قدر متیقن۔ اب یہ قدر متیقن بس مخاطب اور مخاطب کے لیے، تیسرے بندے کے لیے اس کو کیا پتہ کہ اس گوشت کی مراد کیا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ پس مطلق کی اطلاق پر دلالت ان تین مقدمات کے بعد ہوگی۔ ان مقدمات کو مقدمات حکمت کہتے ہیں۔ کل کے درس میں نے کہا تھا صاحب الموجد نے یہ تین بیان کیے ہیں کہ ایک یہ ہے کہ جو متکلم ہے وہ مقام بیان پر ہو، دوسرا انہوں نے فرمایا کہ وہاں پر کوئی قرینہ بھی تقیید پر نہ ہو، تیسرا انہوں نے فرمایا کہ قدر متیقن موجود ہو۔ بعض لوگوں نے، یا انشاءاللہ آپ اصول مظفر پڑھیں گے، بعض کہتے ہیں کہ ایک مقدمہ یہ ہے کہ امکان اطلاق اور تقیید بھی ہو، اور بعض نے اضافہ یہ کیا کہ اس میں کوئی تبادل یا انصراف بھی تقیید کا نہ ہو، لیکن یہاں انہوں نے لکھا، انشاءاللہ جہاں ہوگا پھر وہاں پڑھ لیں، ختم۔ اب آخر میں ایک نقطہ اس سے مربوط یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر ایک متکلم کلام کر رہا ہے اور ہمیں یہ شک ہے کہ پتہ نہیں یہ مقام بیان پر ہے یا نہیں ہے، آیا یہ اپنی پوری مراد کو بیان کر رہا ہے یا مقام اجمال و احمال پر ہے، تو آپ کہیں گے اصل یہ ہے کہ متکلم مقام بیان پر ہوتا ہے۔ ہم کہیں گے کہ انشاءاللہ جو کچھ وہ اس حکم کے موضوع کے بارے میں بتانا چاہتا تھا وہ سب بتا دیا اس نے، لہذا جس چیز کو بیان نہیں کیا اس کی نسبت یہ مطلق ہوگا، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ بات یہاں پر ختم ہو گئی مقدمات حکمت کی۔ اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، پھر اگلی بات علیحدہ گزارش کرتا ہوں۔ وَأَمَّا الْمُقَدِّمَةُ الثَّانِيَّةُ، مقدمات حکمت میں سے دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ انتفاء ما یوجب التقیید، کہ کلام متکلم میں کوئی ایسی چیز بھی نہ ہو جو موجب تقیید ہو، کہ جس سے پتہ چل جائے کہ یہاں مراد اس کا اطلاق نہیں بلکہ تقیید ہے۔ کیا مطلب؟ آگے خود ہی بیان فرما رہے ہیں، والمراد منہ، اس سے ہماری مراد یہ ہے کہ عدم وجوب نصب قرینۃ علی التقیید، متکلم نے اپنی کلام میں کوئی ایسا قرینہ نہ لگایا ہو جس سے پتہ چل رہا ہو کہ یہاں اس کا مقصود اطلاق نہیں بلکہ تقیید ہے۔ اب لا متصلۃ ولا منفصلہ، یعنی نہ ہی کوئی قرینہ متصلہ ہو اور نہ ہی متصلہ کا معنی یعنی اسی کلام کے ساتھ ملا ہوا، منفصلہ یعنی علیحدہ سے ایک اور جملے میں، ایک اور کلام میں۔ خوب، کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے لِأَنَّهُ مَعَ الْقَرِينَةِ الْمُتَّصِلَةِ، اس لیے کہ اگر کلام متکلم کے اندر ہی قرینہ موجود ہو، جس کو ہم قرینہ متصلہ کہتے ہیں، قرینہ متصلہ کی موجودگی میں لا ينعقد للکلام ظہور الا فی المقید، کلام کا ظہور اطلاق میں ہوگا ہی نہیں، چونکہ قرینہ متصلہ موجود ہے تقیید پر، کلام کا ظہور ہی سرے سے مقید میں ہوگا، مطلق میں نہ ہوگا۔ وہ قرینہ جو بتا رہا ہے کہ یہاں مراد مطلق نہیں بلکہ مقید ہے۔ وَمَا الْمُنْفَصِلَةِ، لیکن اگر قرینہ منفصلہ ہو یعنی اس کلام میں نہ ہو، ایک علیحدہ سے کسی کلام میں ہو، تو فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ يَنْعَقِدُ لِلْكَلَامِ ظُهُورٌ فِي الْإِطْلَاقِ، اگرچہ وہ پہلی کلام کہ جس کے اندر کوئی قرینہ نہیں تھا، اگرچہ اس کا ظہور اطلاق میں ہوگا، لکنہ یسقط عن الحجیہ بالقرینۃ منفصلہ، لیکن جب قرینہ منفصلہ
آ جائے گا تو اس کلام کا بھی جو اطلاق میں ظہور تھا وہ ظہور ساقط ہو جائے گا۔ یہ قرینہ اس کے ساتھ ملا کر دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ مقصود متکلم اطلاق نہیں تقیید تھی، یعنی مطلق نہیں مقید تھا۔ وَأَمَّا الْمُقَدِّمَةُ الثَّالِثَةُ، مقدمات حکمت میں سے تیسرا مقدمہ وہ ہے انتفاء القدر المتیقن فی مقام التخاطب والمحاورہ، کہ جب مخاطب اور مخاطب آپس میں بات کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، یا ایک خطاب کر رہا ہے دوسرا سن رہا ہے، تو وہاں پر کوئی قدر متیقن نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ عبارت تھوڑی ہے، مطلب زیادہ ہے۔ مطلب میں نے آپ کو گزارش کیا ہے کون سا، کہ یہ قدر متیقن فقط مخاطب اور مخاطب کے لیے، تیسرے بندے کو، وہ جو میں نے گوشت کی مثال دی ہے، وہ اس نوکر کو پتہ ہے کہ اس کی گوشت سے مراد، تیسرا بندہ اس گوشت سے مطلق سمجھے گا، کوئی بھی گوشت لیا، حالانکہ وہ جو مخاطب ہے وہ مطلق مراد، کیوں؟ اس کو یقین ہے کہ اس کا مقصود مطلق نہیں ہے۔ خوب فرماتے ہیں پس فَمَرْجِعُهُ إِلَىٰ أَنَّ وُجُودَ الْقَدْرِ الْمُتَيَقَّنِ، یہ جو ہم نے بات کی کہ قدر متیقن نہ ہو، قدر متیقن کہاں ہوتی ہے؟ فی مقام المحاورت، کہ جب وہ گفتگو ہو رہی ہو، مخاطب کو بات سمجھا رہا ہے، تو قدر متیقن کا وجود بمنزل قرینہ حالیہ متصلہ کے ہے، کہ یہ قرینہ اگرچہ لفظیہ نہیں ہے لیکن حالیہ ہے، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ اس نے مجھے کہا ہے گوشت لے آ، اور اس سے مراد یقیناً بکرے کا گوشت ہے، ہر گوشت نہیں ہے۔ یہ بمنزل قرینہ ہے۔ اور پھر ہم نے پیچھے کہا ہے کہ جس کلام متکلم میں قرینہ متصلہ موجود ہوگا، قرینہ متصلہ کی موجودگی میں کلام کا اطلاق میں ظہور ہوتا ہی نہیں ہے۔ فلا ينعقد للکلام ظہور فی الاطلاق۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ ہو گئے تین مقدمات حکمت، یہ ہوں گے تو ہم کہیں گے کہ مطلق سے اطلاق مراد ہے۔ تتمیم، یعنی اس گفتگو کا آخر میں جس کو کہتے ہیں نوٹ یا تنبیہ، فرماتے ہیں الاصل فی کل متکلم ان یکون فی مقام البیان، اصل یہ ہے، قانون یہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی متکلم کوئی کلام کرتا ہے، یا جب بھی کوئی آمر، حاکم، مولا کسی موضوع کے لیے کسی حکم کو بیان کرتا ہے، تو وہ اس موضوع کے مقام بیان پر ہوتا ہے، یعنی اس موضوع کے جو بھی اجزاء و شرائط ہیں ان کو بیان کرتا ہے اور پھر اس پر ایک حکم لگاتا ہے۔ لہذا فَلَوْ شُكَّ، اگر شک ہو کسی مقام پر، کیا جائے کیا کہ ان المتکلم فی مقام بیان تمام مراد ہی، کہ آیا متکلم تمام اپنی یعنی مقام بیان پر تھا، جو اس کا مقصود تھا، جو بتانا چاہتا تھا، آیا اس پر تھا یا نہیں تھا؟ فَالْأَصْلُ كَوْنُهُ كَذَلِكَ، اصل یہ ہے کہ ہم کہیں گے انشاءاللہ وہ مقام بیان پر تھا، اور جو اس کا مراد تھا وہ پورے کا پورا بیان کر رہا تھا۔ ہاں إِلَّا أَن يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى خِلَافِهِ، لیکن اگر کوئی علیحدہ سے دلیل ہے، جو دلیل یہ دلالت کر رہی ہو کہ نہیں ابھی متکلم مقام بیان پر نہیں تھا، ابھی متکلم اپنے تمام مقصود اور مراد کو بیان نہیں کر رہا تھا، پھر ٹھیک ہے، پھر تو دلیل کے تابع ہے نا، نحن ابناء الدلیل، دلیل ہے تو پھر بسم اللہ۔ اگر دلیل علیحدہ سے اس کے خلاف نہیں تو ہم کہیں گے وہ مقام بیان پر ہے۔ فرماتے ہیں ایک بات ہو گئی، ایک اور بات فرماتے ہیں کما انہ یمکن ان یکون للمطلق جہات المختلفہ، متکلم نے ایک لفظ مطلق بیان کیا اور اس متکلم کی جہات مختلف ہیں، کیا مطلب؟ یعنی کأن یکون واردا فی مقام البیان من جہہ وفی مقام الاحمال من جہت، ہو سکتا ہے کہ ایک لحاظ سے متکلم مقام بیان پر ہو،
کہ فلاں جہت کے حوالے سے وہ مقام بیان پر ہے لیکن فلاں جہت کے حوالے سے وہ مقام بیان پر نہیں ہے۔ مثال بڑی پیاری دی، کما فی الآیت او جیسے کل مثال آئی تھی کون سی، فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا، تو اب یہاں پر متکلم کلو یعنی حلیت اور حرمت کے لحاظ سے مقام بیان پر تھا، لیکن طہارت اور نجاست کے لحاظ سے وہ مقام احمال پر تھا۔ وہ یہ بیان نہیں کر رہا تھا کہ جس جگہ سے اس قلب نے کتے نے پکڑا ہے وہ جگہ نجس ہے یا پاک ہے، طہارت اور نجاست وہاں مقصود نہیں تھا، مقصود فقط حلیت اور حرمت کو بیان کرتا۔ اب ایک ہی آیت ہے، ایک ہی حکم ہے، لیکن من جہت ہم کہیں گے متکلم مقام بیان پر ہے، لیکن من جہت اخرى وہ مقام بیان پر حلیت اور حرمت کے لحاظ سے مقام بیان پر تھا، لیکن نجاست اور طہارت کے لحاظ سے نہیں تھا۔ پس فقط کان فی مقام البیان من جہت حلیت لا فی مقام بیان طہارت موضع الغرض، اس لحاظ سے مقام بیان تھا کہ یہ حلال ہے، لیکن جہاں سے اس نے پکڑا ہے، جہاں سے اس نے اس کو جسم کو کتے کے منہ کو دان جہاں لگے ہیں آیا وہ پاک ہے، فرماتے مقام طہارت کو بیان کرنے کے مقام پر نہیں تھا۔ خوب، یہ بات مقدمات حکمت کی تھی، ختم ہوگی۔ آگے مطلق اور مقید میں کی آخری چھوٹی سی اور بڑی آسان سی بات ہے، وہ ہے کہ مطلق اور مقید اگر متنافی ہوں، بالکل آسان۔ مولا پوری توجہ، ایک دفعہ ایک موضوع کو بیان کرتا ہے، سبب کو، اور پھر اس پر ایک حکم دیتا ہے، پھر دوبارہ اسی سبب کو یا موضوع کو بیان کرتا ہے، پھر ایک اور حکم دیتا ہے۔ اچھا کیسے؟ پہلے کہا جو مثال انہوں نے دی بالکل آسان ہے سمجھنے کے لیے۔ انہوں نے کیا فرمایا؟ پہلی مثال، جب بھی نیند سے اٹھو دودھ پیو۔ اب نیند سے بیدار ہونا اور حکم کیا ہے؟ اشرب دودھ پیو۔ پھر کہا جب بھی نیند سے اٹھو، جب بھی جاگو صبح میٹھا دودھ پیو۔ اب سبب ایک ہے، اس میں بھی یہی کھا کے اٹھو، دوسرے میں بھی، لیکن ایک میں حکم مطلق تھا دودھ پیو، اب وہ میٹھا اس میں ہے یا نہیں ہے، وہ گرم ہے وہ ٹھنڈا ہے، اس کا کوئی ذکر، لیکن دوسرے میں مقید ہے کہ لبنن خلوا، میٹھا دودھ۔ تو اب اس لحاظ سے ان میں تنافی ہے کہ آیا مطلق دودھ کافی ہے یا نہ حتماً میٹھا ہونا چاہیے۔ ان کو کہا جاتا ہے المطلق والمقید المتنافیان۔ ٹھیک ہے جی؟ اب بالکل آسان سی بات انہوں نے سمجھائی ہے، فرماتے ہیں اور یہ کرنا ہے، اگر تو اس متکلم نے یا اس مولا نے مطلق کے لیے سبب اور موضوع کوئی اور بیان کیا، مقید کے لیے کوئی اور بیان کیا، وہاں تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ کوئی تنافی ہی، اس کا سبب کوئی اور ہے اس کا، لیکن اگر سبب دونوں کا ایک ہے اور پھر ایک میں حکم مطلق ہے اور ایک مقید ہے، یہاں پر ہوگی تنافی۔ اب جب تنافی ہے تو یہاں کیا کریں؟ فرماتے ہیں ہمارے پاس دو آپشن ہیں۔ ایک آپشن یہ ہے کہ ہم اس مطلق میں تصرف کریں اور اس مطلق کو بھی حمل کریں مقید پر، کہ ہم یہ کہیں کہ مطلق سے مراد بھی در حقیقت مقید ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ نہیں، ہم مقید کو حمل کریں استحباب پر، بہتری پر، کیا کہ مطلق بھی کافی ہے لیکن بہتر ہے کہ اس مقید پر عمل کیا جائے۔ دو ہمارے پاس آپشن ہے، پھر کیا کیا جائے؟ ایک بڑی بحث کی طرف فقط اشارہ کیا ہے آیت اللہ سبحانی دام ظلہ العالی نے اور گزر گئے۔ فرماتے ہیں یہ جو شریعت ہے، جتنے بھی یہ احکام شرعی ہیں، جتنے بھی ہم یہ پڑھتے ہیں، یہ سارے ایک ہی دن نہیں ہے، تدریجاً تھوڑے تھوڑے کر کے آتے رہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اب جب تدریجاً ہے، اس کا مطلب حکم پہلے آیا پھر ایک حکم بعد میں آیا، تو ہو سکتا ہے پہلے ایک حکم آیا ہو مطلق،
ٹھیک ہے جی، بعد میں آہستہ آہستہ دوسرا حکم آیا ہو جو مقید ہو اور اصل مقصود وہی مقید ہو۔ اب چونکہ شریع احکام تدریجاً آئے ہیں تو لہٰذا ہم یہی کہیں گے کہ اگر کسی حدیث مبارکہ میں ایک ہی موضوع کے بارے میں ایک حکم آیا ہے مطلق اور اسی کے بارے میں ایک حکم آیا ہے مقید، تو یہ احکام کا تدریجی آنا یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم وہاں مطلق کو مقید پر حمل کریں گے۔ لیکن اصل اور اہم بات جو ہے جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تحقیق کرنا فقیہ کا کام ہے کہ جس میں حکم مطلق ہے اور جس میں حکم مقید ہے، آیا ان دونوں کا سبب ایک ہے یا اسباب؟ اس سبب کو سمجھنا ہے۔ اگر سبب ایک ہوگا تو وہ مطلق کو مقید پر حمل کرے گا، لیکن اگر دونوں کے موضوع اور اسباب علیحدہ علیحدہ ہوں گے تو پھر وہ مطلق کو مقید پر حمل، اس لیے کہ مطلق مطلق ہوتا ہے، مقید مقید۔ اگر ہر ایک کا سبب اور موضوع جدا ہے پھر کسی کو بھی کسی پر حمل نہیں کر سکتے۔ الفصل الخامس المطلق والمقید المتنافیان، مطلق و مقید متنافیان۔ اس کو مثال دے کے سمجھا رہے ہیں کہ کیسے مطلق اور مقید کے درمیان تنافی ہوتی ہے، منافات ہوتی کیسے ہے۔ فرماتے ہیں غور کرو، اذا ورد مطلق ومقید علی وجہ متنافیین، ایک حکم مطلق ہے ایک حکم مقید ہے لیکن دونوں آپس میں متنافی ہیں۔ کیسے؟ مثلا قال الطبیب، حکیم نے پہلے یہ کہا اذا استیقظت من النوم اشرب لبنا، کہ جب بھی تو نیند سے بیدار ہو دودھ پی۔ اب یہاں کا اشرب لبنن، لبن کے ساتھ کوئی قید نہیں۔ وقال فی کلام آخر، پھر ایک دفعہ فرمایا اسی طبیب نے مثلا کیا، اذا استیقظت من النوم اشرب لبنا حلوا، یعنی دودھ میں تھوڑی سی چینی ملا کے یوں کر کے یہ جو بھی اس نے ڈالنا ہے میٹھا دودھ پیو۔ اب فہذان الحکمان متنافیان، اب یہ دو حکم کیوں؟ پہلے کے مطابق دودھ میں میٹھا ہو یا نہ ہو بس مطلق لبن کافی ہے، دوسرے میں یہ ہے کہ نہ ہر حال میں اس میں میٹھا ہونا۔ فرماتے ہیں لأن الاول يدل على کفایت شرب مطلق اللبن، چونکہ اس حکیم کا طبیب کا پہلا حکم آرڈر کیا تھا کہ اس سے پتہ چلتا تھا کہ بس دودھ چاہے اس میں میٹھا ہو جا نہ ہو بس وہی کافی ہے، بخلاف الثانی، لیکن جو دوسرا حکم اس کا آرڈر تھا اس میں کیا تھا، فَإِنَّهُ يَخُصُّهُ بِالْحُلُوِّ مِنْهُ، خالی دودھ نہیں پینا بلکہ وہ دودھ جو میٹھا ہو۔ اب کیا کریں؟ موضوع دونوں میں ایک ہی ہے، کون سا؟ اذا استیقظت من النوم، لیکن ایک میں حکم مطلق ہے اور ایک میں مقید ہے، کیا کریں؟ فرماتے ہیں فعلاج هذا التنافی يحصل بأحد امرین، ہم اس تنافی کو دور کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہمارے پاس دو راستے ہیں، ان دو میں سے جس کو بھی ہم اختیار کر لیں گے ان کے درمیان تنافی ختم ہو جائے گی، کوئی منافات نہیں ہوگی۔ الف، ایک ہمارے پاس آپشن یہ ہے حمل المطلق علی المقید، کہ ہم مطلق میں تصرف کریں اور اس کو بھی مقید پر حمل کریں، کہ ہم یہ کہیں کہ اس مطلق لبنن سے مراد بھی لبنن حلون ہے، فَيَصِيرُ اللَّازِمُ هُوَ شُرْبُ اللَّبَنِ الْحُلْوِ، یعنی اشرب لبنن سے مراد بھی ہم لبنن حلون لے گے۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے دونوں میں بات ایک ہی ہے اور وہ ہے کہ اس پر لبن الحلو کا پینا ہی لازم ہے، ایک یہ ہے کہ ہم مطلق میں تصرف کریں۔ با، اور دوسرا آپشن ہمارے پاس یہ ہے کہ نہیں،
حمل المقید علی الاستحباب، کہ ہم تصرف کریں مقید میں، کیا کہ یہ جو اس نے کہا ہے نا اشرب لبنن حلوا، ہم اس کو استحباب پر حمل کریں کہ بغیر میٹھے کے بھی دودھ ہو تو چل جائے گا، لیکن بہتر ہے کہ میٹھا ہو۔ وَأَنَّهُ مِنْ أَفْضَلِ الْأَفْرَادِ، یعنی شرب لبن بغیر میٹھا نہ ہو تو بھی ٹھیک ہے، میٹھے والا تو بھی ٹھیک ہے، لیکن میٹھے والا ہو تو یہ ہے بہتر ہے افضل۔ اب یہ ایک دو قسم کے تصرفات۔ خوب، یہ تو ہوگی عام دنیاوی مثال۔ جناب ہم نے دیکھنا ہے احکام شرعیہ کو، کہ ایک حدیث میں ایک موضوع پر حکم مطلق ہے، دوسری حدیث میں اسی موضوع پر حکم مقید ہے، تو اب وہاں پر ہم کیا کریں؟ توجہ فرماتے ہیں وَالرَّائِجْ فِي الْخِطَابَاتِ الْقَانُونِيَّةِ یا شرعیہ هو حمل المطلق علی المقید۔ فرماتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ان خطابات میں جو عام مشہور ہے وہاں مطلق میں تصرف کر کے مطلق کو مقید پر حمل کیا جاتا ہے، لا حمل المقید علی الاستحباب، نہ کہ مقید میں تصرف کر کے اس کو حمل بر استحباب کیا جاتا ہے۔ اس لیے وقد عرفت، وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان التشریع تم تدریجاً، تشریع یعنی جتنے بھی یہ احکام شریعہ ہیں وہ سارے تدریجاً تام ہوئے، ایک ہی دن میں سارے نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جب تدریجاً تھوڑے تھوڑے کر کے آتے رہے تو ہم کہیں گے ہو سکتا ہے پہلے اس کے لیے حکم مطلق ہو لیکن بعد میں حکم مقید آیا ہو۔ وَمِثْلُهُ يَقْتَضِي جَعْلَ الثَّانِي، اب جب تدریجاً احکام ہے تو یہ بتاتا ہے کہ دوسرا حکم اسی پہلے حکم کے لیے متمم تھا۔ ہم یہ کہیں گے کہ اس کا مطلب جو مطلق تھا یہ در حقیقت اسی کو ابھی اس قید کے ذریعے پورا کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہو گئے جی، ختم۔ یہ بات یہاں پر ختم ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں اگلے جملہ سما والا، اس میں اشارہ جو میں نے پہلے بتایا کہ مطلق میں تصرف کے لیے اور مطلق کو مقید پر حمل کرنے کے لیے پہلے ایک تحقیقی کام ضروری ہے۔ وہ کون سا؟ جو میں نے بتایا کہ پہلے یہ کلیئر کریں کہ دونوں احکام کا موضوع اور سبب ایک ہی ہے، تو جا کر آپ مطلق کو مقید پر، اگر دونوں کے موضوع اور سبب الگ الگ ہوئے تو پھر آپ مطلق کو مقید پر حمل، مطلق علیحدہ شے ہے، مقید ہاں، تو یہ حمل تب کرنا ہے کہ پہلے یہ تحقیق ہو جائے کہ موضوع اور سبب دونوں احکام کا ایک ہی ہے۔ فرماتے ہیں ثم ان احراز التنافی فرع احراز وحدت الحکم، تنافی تب محرز، دیکھو نا جی، تنافی ہوگی تو تب ہم تصرف کریں گے، تو تنافی تب ہوگی کہ پہلے یہ پتہ چل جائے کہ وحدت الحکم، کہ ایک ہی حکم ہے دو اسباب کے لیے، یعنی یہ سبب بھی اور یہ بھی دونوں ایک پر یہ حکم ہے اور ایک پر یہ حکم ہے۔ خوب، وَإِلَّا فَلَا يَحْصُلُ التَّنَافِي، اگر وحدت الحکم کنفرم نہ ہو، یعنی اگر یہ کنفرم نہ ہو کہ دو موضوع ایک اس حکم مطلق اور مقید، ان کا جو اصل سبب اور موضوع ہے وہ ایک ہے، جب تک یہ کنفرم نہ ہو تنافی محرز نہیں ہوتی، کنفرم نہیں ہوتی۔ مثلا اذا اختلف سبب الحکمین، چونکہ اگر ہر حکم کا سبب مختلف ہو تو اس کا مطلب ہے پھر وہاں تنافی بھی۔ مثال بڑی آسان سی دی ہے، مثلا اگر پہلے یوں کہا اذا استيقظت من النوم فاشرب لبنا حلوا، کہ جب بھی تو نیند سے بیدار ہو میٹھا دودھ پیو، ٹھیک ہو گیا۔ پھر کہا وَإِذَا أَكَلْتَ، اگر کچھ کھایا ہے فاشرب لبنا، آپ فرماتے ہیں یہاں لبنن حلون اور لبنن میں کوئی تنافی، بھائی اس کے لیے سبب تھا نیند سے جاگنا اور اس کے لیے سبب تھا کچھ
کھانا پینا دونوں موجود جدا ہے. فل حکمان غیر متنافیین، لہذا اس لبنن حلون اور لبنن جو حکم ہے ایک مطلق اور ایک مقید ہے، ان کے درمیان کوئی تنافی کیوں؟ اس لیے تنافی نہیں ہے لاختلافہما فی السبب، چونکہ دونوں کا سبب اور موضوع مختلف ہے، لہذا کوئی تنافی نہیں ہے. پس فرماتے ہیں لہذا فعلی الفقیہ، لہذا فقیہ پر لازم ہے فی مقام تقیید کہ جب بھی وہ مطلق کو مقید پر حمل کرنا چاہتا ہے، جب بھی وہ مطلق میں تصرف کرنا چاہتا ہے تو فقیہ پر پہلے یہ لازم ہے کہ وہ کیا کرے؟ احراز وحدت الحکم عن طریق احراز وحدت السبب، پہلے یہ کلیئر کرے کہ ان دونوں کا حکم ایک ہے، اور حکم کا ایک ہونا تب کلیئر ہوگا کہ پہلے یہ کلیئر ہو کہ دونوں کا سبب ایک ہے. وَإِلَّا، اگر دونوں کا موضوع اور سبب ایک ہونا کنفرم نہ ہوا تو پھر نہیں کہہ سکتا کہ ان دونوں کے لیے حکم بھی ایک ہے. اس لیے فلا داعی لحمل المطلق علی المقید، اس لیے کہ اگر دونوں کے اسباب جدا ہو گئے تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ وہ مطلق کو مقید پر حمل کرے. اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس سبب اگر ہو تو اس پر حکم مطلق ہو، وہ سبب اور موضوع ہو تو اس پر حکم مقید ہو. تو مطلق کو مقید پر حمل کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ یہ کنفرم کرے کہ دونوں کا موضوع اور سبب ایک ہے، تب جا کر ان میں تنافی ہوگی اور پھر اس کو دور کرے گا. صلی اللہ علی محمد وآل محمد.